مقدس چوتھا پارہ سورہ آل عمران کی آیات بینات نمبر 133 سے لے کر 136 تک تلاوت کی ہے۔ خدائے بزرگ و برتر کے دربار عالیہ میں انتہائی عاجزانہ گزارش ہے کہ خدائے بزرگ و برتر پڑھی گئی آیات بینات کا ترجمہ، معنی، مفہوم و مطلوب و مقصود حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد اللہ جل شانہ مجھے اور آپ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے محترم سامعین، اللہ رب العزت نے حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی امت کے اوپر بہت ہی مہربانیاں، آسانیاں اور نوازشیں فرمائی ہیں۔ تو یہ جو اللہ رب العزت کی کرم نوازیاں ہیں، تو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے امتی ہونے کے ناطے سے ہمیں بھی اللہ کی جب اتنی ہمارے اوپر مہربانیاں ہیں، تو ہمیں بھی کچھ سوچنا ہے، کچھ کرنا ہے اور کچھ اپنے آپ کو بدلنا ہے کہ ہم واقعتاً اللہ رب العزت کی مہربانیوں کے مستحق بن جائیں۔ یہ اللہ پاک کی بہت نوازشیں ہیں۔ اگر ہم تھوڑا سا سوچیں، تھوڑا دیکھیں، تو ہمیں ایک چیز کا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، ایک چیز کا اندازہ ہو جائے گا کہ اللہ پاک نے ہمارے اوپر کتنی مہربانیاں کی ہوئی ہیں۔ تو اس لیے زندگی کا ایک لمحہ جو ہے وہ بڑی جلدی سے گزرتا چلا جا رہا ہے اور ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں چل رہا کہ دن گزر گیا، رات گزر گئی اور ہم زندگی سے دور ہوتے جا رہے ہیں اور موت کے قریب جا رہے ہیں۔ یعنی کہ ہماری زندگی کا جو اینڈ ہونے والا ہے، ہم اس کے قریب جا رہے ہیں اور بڑی جلدی سے جا رہے ہیں۔ کبھی ہم نے تھوڑا سا سوچنا ہے اور دیکھنا ہے، کوئی وقت نکالنا ہے کہ میری زندگی جو ہے، اس کو میں نے جو میری زندگی گزر گئی ہے، اس میں نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے اور اپنے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو کتنا راضی کیا ہے اور ان کی مبارک سنتوں کو اپنی زندگی میں کتنا لاگو کیا ہوا ہے۔ تھوڑا سا اپنی زندگی کا محاسبہ کرنا ہے میرے بھائیوں۔ اللہ اکبر، میری عمر 40 سال ہو گئی، میں نے دیکھنا ہے کہ 40 سالوں میں میں نے کیا کمایا ہے اور کیا کھویا ہے، کتنا میں نے جو میری ہمیشہ کی زندگی ہے، آخرت کی زندگی ہے، اس کے لیے میں نے کتنا کما لیا ہے۔ جو میرا ایک لمبا سفر مجھے پیش آنے والا ہے، اس سفر کی میں نے کتنی تیاری کر لی ہے، یہ مجھے بھی سوچنا ہے، آپ کو بھی سوچنا ہے۔ یہ نہیں کہ زندگی کو صرف غفلت میں گزارنا ہے، نہیں، بلکہ سوچنا ہے میرے بھائیوں، بالکل ضرور سوچنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا میں اس قابل ہوں کہ قبر میں مجھ سے جو سوالات ہوں گے، کیا میں ان کا جواب صحیح طور پر دے پاؤں گا، اور جواب دیتے وقت کیا زبان میرا ساتھ دے گی یا نہیں دے گی۔ اللہ اکبر، یہ سوچنا ہے اور ضروری ہے ہمارے اوپر اور لازم ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو سنوارنا ہے میرے بھائیوں، کہ میری زندگی 50 سال سے اوپر ہو گئی ہے، جی 60 سال سے اوپر ہو گئی ہے، 70 سال سے میری زندگی بڑھنے لگی ہے،
ان 70 سالوں میں، ان 60 سالوں میں، ان 50 سالوں میں میں نے کتنے وہ کام کیے ہیں جن کاموں کی وجہ سے میرا رب میرے اوپر راضی ہو جائے گا، اور کتنے میں نے وہ کام کیے ہیں جن کاموں کی وجہ سے میرا رب میرے اوپر ناراض ہو جائے گا۔ تو یہ بات سوچنے کی ہے یا نہیں؟ جس طرح ایک بندہ لاہور کا سفر کرتا ہے، لاہور کا سفر جو مختصر اور تھوڑا سفر ہے، اس کے لیے بھی وہ بندہ سوچتا ہے میرے بھائیوں کہ میں نے اس پر کتنا میرا خرچ آئے گا، کتنا کرایہ آئے گا، میں نے کیا کھانا ہے، کیا پینا ہے، کس وقت اٹھنا ہے، کس وقت جانا ہے، کس وقت تیاری کرنی ہے، کس وقت میں نے گاڑی پکڑنی ہے۔ تو ایک مختصر سے سفر کے لیے ہم ایک پلاننگ اور منصوبہ بناتے ہیں اور اس کی تیاری کرتے ہیں، تو آخرت کا سفر تو بہت لمبا سفر ہے، اس کے لیے بھی ہم نے پلاننگ بنانی ہے اور سوچنا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا ہوا ہے، میری زندگی میں کتنی نافرمانیاں ہیں، کتنے گناہ ہیں، کتنی میری ایسی نمازیں ہیں جو رہ گئی ہیں، کتنے روزے رہ گئے ہیں، کتنے میں نے جھوٹ بولے ہیں، کیا کیا میں نے کیا ہے جو میرے لیے گرفت کا باعث بن سکتا ہے، پکڑ کا باعث بن سکتا ہے، اللہ کی نافرمانی اور ناراضگی کا باعث بن سکتا ہے۔ یہ سوچنا ہے، جوان کو سوچنا ہے، نوجوان کو سوچنا ہے، بوڑھے کو سوچنا ہے، جو ہے عورت کو سوچنا ہے، مرد کو سوچنا ہے، سبھی کو سوچنا ہے کہ ہم اپنے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی بھی قابل ہیں یا نہیں۔ یہ تو سفر تو بالکل قریب ہے۔ اللہ قرآن مقدس میں کیا فرماتے ہیں؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون۔ لوگوں کے حساب کتاب کے دن قریب آ گئے ہیں لیکن لوگ ابھی غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ کیا ہم نے اپنی زندگی کے صبح و شام ایسے ہی گزار دینے ہیں کہ صبح اٹھیں گے پھر اپنے کام کی فکر میں لگ جائیں گے؟ کسی کو دفتر کی فکر، کسی کو دکان کی فکر، کسی کو زمین کی فکر، کسی کو کس کاروبار کی، کسی کو کس کام کی، کس کاج کی فکر، بس اسی میں ہم لگی ہوئی ہیں۔ اور یہ فکر نہیں ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے احکام کتنے پورے کیے ہیں، اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا ہے، میں نے جہاں مرنا ہے، میں نے سفر کرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، اس کی تو فکر کرنی ہے نا۔ یقین جانے میرے محترم سامعین، یہ رسمی باتیں نہیں ہیں، یہ حقیقت پہ مبنی باتیں ہیں۔ ہم نے سوچنا ہے اور توبہ کرنی ہے، مرنے سے پہلے توبہ کرنی ہے۔ مجھے پتا ہے میری زندگی میں کتنے گناہ ہیں، میں نے کتنے گناہ کیے ہیں، رات کو کتنے گناہ کیے، دن کو کتنے گناہ کیے، میری زبان نے کتنے گناہ کیے ہیں، میری آنکھوں نے کتنے گناہ کیے ہیں، میرے کانوں نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ میرے بھائیوں، نافرمانی جو ہے اس کی سزا تو ضرور ملے گی، یہ تو اللہ کا قانون ہے۔ اس لیے کیوں نہ ہم جب اللہ کی طرف سفر شروع کریں تو ہمارا دامن اللہ کی نافرمانیوں سے بالکل صاف ہو، بالکل صاف ہو، اور پھر ہم اللہ کی جانب سفر شروع کریں اور رب کے فرشتے ہمارا استقبال کریں اور ہمیں سلام کریں۔ یہ تو زندگی نہیں ہے ہماری کہ بس ہم نے پیسہ بنانا ہے، بس ہم نے گھر بنانے ہیں، بس ہم نے جائیدادیں بنانی ہیں، چیزیں بنانی ہیں، صبح سے لے کے شام تک بس اسی فکر میں۔ نہیں، یہ زندگی نہیں ہے۔ مومن کی زندگی یہ نہیں ہے۔ مومن ہر وقت فکر مند رہتا ہے اور اسے اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ میں نے اپنے اللہ کے پاس جانا ہے، اپنے اللہ کو منہ دکھانا ہے۔ کیا میں وہاں کامیاب ہو جاؤں گا؟ کیا میں اپنے اللہ کے سامنے سرخرو ہو جاؤں گا؟ جو ایک لمبا سفر ہے مجھے پیش آنے والا ہے۔ اس لیے میرے محترم سامعین، اللہ اکبر، حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین جو صحیح معنوں میں مومن تھے، ان کے دلوں میں یہ فکر کوٹ کوٹ کے بھری ہوئی تھی۔ ہر لحظے اور ہر لمحے، ہر پل ان کے دلوں میں یہی فکر رہتی تھی کہ کس طرح ہم اپنے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ انہیں دنیا کی کسی چیز سے محبت تھی ہی نہیں۔ وہ جیتے بھی اللہ کے لیے تھے، وہ مرتے بھی اللہ کے لیے تھے، ان کا بول بھی اللہ کے لیے تھا، ان کا خاموش رہنا بھی اللہ کے لیے تھا، وہ دیکھتے بھی اللہ کے لیے تھے، وہ سنتے بھی اللہ کے لیے تھے، سب کچھ ان کا اللہ کے لیے تھا۔
یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف میں کیا فرمایا، اولئک هم المؤمنون حقا، یہی وہ لوگ ہیں جو پکے سچے مومن ہیں، لہم درجات عند ربہم، اللہ کے ہاں ان کے لیے بہت بڑے بڑے درجے موجود ہیں، لہم مغفرت و رزق کریم، انہی کے لیے میں اللہ رب العزت مغفرت کا اعلان بھی کرتا ہوں اور عمدہ رزق کا اعلان بھی کرتا ہوں، عمدہ رزق بھی میں انہیں عطا کروں گا اور مغفرت بھی انہی کے لیے ہے۔ یہ صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں یہ فکر تھی، اور آج یہ فکر میرے اندر تو دور دور نظر نہیں آ رہی، ہماری فکر کا مرکز میرے بھائیوں اور بن چکا ہے۔ صبح ہم کتنے جنازے پڑھتے ہیں، کتنی موتیں ہوتی ہیں ہمارے سامنے، کتنے لوگ مرتے ہیں، اور یہ نہیں کہ صرف بیمار ہی مر گئے، صحت مند بھی مر گئے، یہ نہیں کہ صرف غریب ہی مرے، امیر بھی مر گئے، یہ نہیں کہ صرف جھونپڑیوں والے ہی مرے بلکہ بنگلوں والے بھی مر گئے، یہ نہیں کہ صرف پیدل چلنے والے مرے بلکہ گاڑیوں پہ، عمدہ گاڑیوں پہ گھومنے والے بھی مر گئے، بڑے بڑے بادشاہ بھی مر گئے، فقیر بھی مر گئے۔ تو مرنا تو ہے، لیکن مرنے سے پہلے ہم نے یہ سوچنا ہے کہ ہم نے کیا مرنے کی تیاری بھی کی ہوئی ہے، اللہ کے سامنے بھی ہم نے جانا ہے۔ مجھے پتا ہے میرے اعمال نامے میں کیا کیا درج ہے، میں نے کیا کیا لکھوایا ہوا ہے۔ تو بھائیو یہ فکر کی بات ہے، یقین جانے آج وقت ہے، آج وقت ہے، لیکن جب یہ وقت گزر گیا تو پھر کیا فرمایا، وقت پہ کافی ہے قطرہ برے خوش ہنگام کا، اور جب وقت گزر گیا پھر مینا برسا تو کس کام کا، جل گیا کھیت پھر مینا برسا تو کس کام کا۔ آج وقت ہے، ہم نے سوچنا ہے، وگرنہ ایسے ہی صبح و شام زندگی کے تمام ہوتے رہیں گے اور پھر موت کا وقت قریب آ جائے گا، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا اور ہمارا اعلان ہو جائے گا۔ اس لیے ہم نے سوچنا ہے کہ میں نے اپنے اللہ کو کتنا راضی کیا۔ تو حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں یہ فکر تھی کہ وہ ہر وقت جنت کی فکر میں رہتے تھے کہ ہم نے دنیا میں کوئی بات نہیں، اگر تکلیفیں آئی تو کوئی بات نہیں، پریشانیاں آئی تو کوئی بات نہیں، بھوک آئی تو کوئی بات نہیں، ہماری دنیا میں اللہ کے لیے عزتوں میں فرق پڑا تو کوئی بات نہیں، لیکن بس وہ یہ کہتے تھے کہ بس ہماری اللہ کے سامنے ناک نہ کٹے، دنیا میں اگر ہمیں کوئی نقصان ہو جائے تو ہو جائے، کوئی بات نہیں ہے۔ تو بنی اسرائیل میں یہ اللہ رب العزت کی ترتیب تھی کہ اگر بنی اسرائیلیوں میں کوئی گناہ کرتا تو اللہ پاک اپنے امر سے اور حکم سے ان کے دروازوں کے اوپر لکھوا دیتے تھے کہ فلاں بندے نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہے، فلاں بندے نے گناہ کیا ہے اور اس گناہ کا کفارہ یہ ہے۔ اب اس کا فائدہ کیا ہوتا، ایک تو وہ بندہ جو ہے کفارہ دے دیتا اور پھر اس طرح اس کا گناہ معاف ہو جاتا، جب وہ کفارہ دے دیتا نا تو اس طرح اس کا گناہ معاف ہو جاتا۔ مثال کے طور پر کسی بندے نے قتل کیا تو اس کا نام لکھا جاتا کہ یہ قاتل ہے اور قتل کا بدلہ قتل ہے، تو وہ اسی طرح جو ہے وہ کفارہ دیتے اور وہ بندہ معاف ہو جاتا، اور پھر اس گناہ کے اوپر اس کی گرفت نہیں ہوتی۔ اگر کسی نے کسی کا ہاتھ کاٹا تو ہاتھ کے بدلے ہاتھ کٹ جاتا، ناک کے بدلے ناک کٹ جاتی، کان کے بدلے کان کٹ جاتا۔ اب اس بات کے اوپر حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین، چونکہ صحابہ کرام رضوان اجمعین میں آخرت کی فکر رہتی تھی، جس طرح آج ہمارے اندر دنیا کی فکر ہے نا کہ کس طرح ہم دنیا بنائیں، کس طرح پیسہ اکٹھا کریں، کس طرح دنیا کی لذتوں میں ہم جو ہے مصروف رہیں، اور اللہ معاف فرمائے۔ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین میں سے اگر کوئی کسی غلطی سے بھی گناہ کے اندر مبتلا ہو جاتے تو وہ روتے تھے، خدا کی قسم روتے تھے، اور اللہ کے سامنے گڑ گڑاتے تھے، سجدوں میں گر جاتے تھے کہ یہ گناہ کیوں ہوا۔ اور آج ہم مسلمان ہیں، کلمہ پڑھنے والے ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کہلوانے والے ہیں، آج ہم مجلسوں میں، دوستوں کی محفلوں میں، گپ شپ میں ہم بڑے دھڑلے سے گناہ بیان کر رہے ہوتے ہیں کہ میں نے یہ گناہ کیا ہے، میں نے یہ گناہ کیا ہے، بڑے دھڑلے سے کسی بھی نافرمانی کا ذکر ہم بڑے جو ہے نا جرت کے ساتھ کر دیتے ہیں۔
حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل امتی معافن الا المجاہرین، کہ میری امت کی ساری خطائیں معاف ہو سکتی ہیں مگر وہ خطائیں جو اس نے جو ہے جان بالکل سریعام کی ہیں، اور پھر وہ خطائیں جن کے اوپر اس نے خود جو ہے اپنے لوگوں کو اپنے اوپر گواہ بنایا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہیں جو چھپی ہوئی ہیں، میرے اور میرے اللہ کے سوا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، لیکن آج ہم اللہ معاف فرمائے اتنے دلیر ہو گئے ہیں گناہوں کے اوپر کہ ہم سریعام لوگوں کو گواہ بناتے پھر رہے ہیں، وگرنہ اللہ تو ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈالتے ہیں، اللہ تو ستار العیوب ہے میرے بھائیوں، لیکن ہم خود جو ہے اپنے گناہوں کا بڑے سریعام اور کھلے دل سے کھلے عام جو ہے تذکرہ کرتے پھرتے رہتے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اجمعین میں یہ فکر رہتی تھی کہ یہ تو بنی اسرائیلیوں کے لیے تو بڑی آسانی تھی کہ جیسی کوئی گناہ کیا ان کا نام لکھا گیا اور پھر کفارے کے بارے میں بتا دیا گیا تو وہ کفارہ دے دیتے اور گناہ ان کا معاف ہو جاتا، تو اس بات کے اوپر انہیں رشک رہتا تھا۔ تو اللہ نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ اجمعین کے لیے ایک آیت کریمہ نازل کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وساطت سے، فرمایا وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ أَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، کہ اے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور بلکہ پوری امت کو فرمایا گیا ہے کہ تم نیکیوں کی طرف دوڑو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ، دوڑو مغفرت کی طرف دوڑ کے جاؤ جہاں سے تمہیں اللہ کے ہاں معافی ملتی ہے، اور فرمایا کہ جنت کی طرف، جنت کون سی جنت؟ فرمایا کہ جس کی چوڑائی جو ہے وہ آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے، کہیں زیادہ ہے، اعدت للمتقین، یہ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یہ کس کے لیے تیار کی گئی ہے؟ متقیوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ صحابہ بڑے خوش ہوئے۔ بدر کے میدان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم خیمے میں تشریف فرما تھے اور فرمایا کہ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ، اے مومنین کی جماعت آپ مغفرت کی طرف دوڑیں، جنت کی طرف دوڑیں جس کی چوڑائی آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ تو یہاں واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے اور عرض کرنے لگے واہ واہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واہ واہ کس بات پر آپ نے کہا ہے؟ تو عرض کی یا رسول اللہ میں نے تو اس بات پر واہ واہ کہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ایسی جنت کی طرف دوڑیں جس کی چوڑائی جو ہے آسمان و زمین سے کہیں زیادہ ہے۔ تو عرض کی یا رسول اللہ میں بھی ایسی جنت میں جانا چاہتا ہوں اور میں بھی ایسے لوگوں میں ہونا چاہتا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو کوئی بات نہیں ہے، آپ بھی ہو سکتے ہیں۔ جنگ جو ہے جاری تھی، لوگ شہید ہو رہے تھے، لوگوں کے جو ہے اعضاء کٹ رہے تھے، اللہ اکبر، لاشیں خونوں میں لت پت تھے، لاشیں تڑپ رہے تھے۔ انہوں نے چند کھجوریں نکالی اور کھانے لگے اور تاکہ بدن کو کچھ طاقت ملے۔ اب یہ کھجوریں کھا ہی رہے تھے، اچانک خیال آیا، فرمایا کھجوریں کھانا تو بڑی لمبی انتظار ہے، یعنی جنت میں جانے کے لیے بڑی لمبی انتظار ہے۔ فوراً کھجوریں پھینکی اور میدان جہاد میں کود گئے یہاں تک کہ شہید ہو گئے، اور پھر اللہ رب العزت نے جنت کی کھجوروں سے ان کا اکرام فرمایا۔ سبحان اللہ، یہ تھا میرے بھائیوں ان کے اندر شوق۔ آج ہم نے سوچنا ہے کہ میری زندگی اتنی گزر گئی ہے، خدا کی قسم میں 40 سال کا ہو گیا ہوں، میں 50 سال کا، میری 60 سال سے عمر زندگی اوپر جا رہی ہے، عمر اوپر جا رہی ہے۔ میں نے کتنا کمایا ہے، کتنا کھویا ہے، میرے اندر کتنی اللہ کی نافرمانی ہے، میں نے کتنی نمازیں پڑھی ہوئی ہیں، کتنی نمازیں چھوڑی ہوئی ہیں، کتنے گناہ کیے ہیں، کتنی نافرمانیاں کی ہیں، کتنی ایسی نافرمانیاں میری زندگی میں موجود ہیں، ابھی تک میں نے ان پر توبہ نہیں کی۔ میں نے اگر اللہ کا حق جو ہے اللہ کے حق کو نقصان پہنچایا ہے تو کیا میں نے اپنے اللہ سے توبہ کر لی ہے، یا بندوں کے حق کھایا ہے، یا بندوں کو نقصان پہنچایا ہے؟ کیا میں نے بندوں سے توبہ کر لی ہے؟ میری وجہ سے کتنے لوگوں کے دل دکھے ہیں، میری وجہ سے کتنے لوگوں کا نقصان ہوا ہے، اور میری وجہ سے میں نے اپنے اللہ کو کتنا ناراض کیا ہے۔ میرے بھائیوں توبہ کرنی ہے، خدا کی قسم اپنے اعمال نامے کو سامنے رکھنا ہے، اپنی زندگی کے ایک ایک گناہ کو سامنے رکھنا ہے، اللہ کے سامنے رونا ہے، آنسو بہانے ہیں،
آنسو بہانا ہمارا کام ہے، معاف کرنا ہمارے رب کا کام ہے، سبحان اللہ۔ وہ ضرور معاف کرے گا۔ اور یہ کوشش ہونی چاہیے، یہ فکر ہونی چاہیے کہ جب ہم آخرت کے سفر کے اوپر روانہ ہوں تو ہمارا دامن بالکل صاف شفاف ہو، سبحان اللہ۔ اللہ کی نافرمانیوں سے بالکل صاف شفاف ہو۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی اور آگے تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔